یہ مطلب یہ ہے اذا ذکرت ذکرت معی کہ جہاں میرا ذکر ہوگا وہیں تیرا بھی ذکر ہوگا، ٹھیک ہے نا. لیکن جب اللہ کے ذاکر وہ موجود نہیں ہوں گے تو کوئی شے تو موجود ہوگی نا، اور ہر شے اللہ کا ذکر کرتی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. اب انسان نہ رہے تو ذکر کرنے والا بھی کوئی نہ رہا، کیوں؟ سمجھ آئیے نا. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. ہر شے اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد بیان کرتی ہے. تو مرے تو انسان یا جن ہیں یا فرشتے ہیں، تو جو چیزیں زندہ ہیں، پھر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ممکن الفنا ہیں، لیکن ان کی فنا وہ خارج میں نہیں ہوگی، یعنی وہ فنا ہوں گی نہیں، ہیں ممکن الفنا لیکن فنا نہیں ہوں گی. وہ چیزیں بھی علامہ صابی نے ان کا ذکر کیا ہے. انشاءاللہ امید ہے وہ ہمارے سبقوں میں آ جائیں. تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کسی وقت بھی ختم نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبوب کا ذکر بھی جاری رہے گا. یہ خطیب کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں رہ جائے گا اور حضور کا ذکر جاری رہے گا. یہ خطیبانہ جملہ ہے. آئیے نا سمجھ. ہاں، فرشتوں کی بھی موت واقع ہوگی. ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نہیں مریں گے، جنتی مخلوق نہیں مرے گی. جی، کلو من علیہ فان کے تحت میرا خیال ہے یہ ہو. میں بہرحال تلاش کروں گا انشاءاللہ. جی، ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون. جس دن نہیں نفع دیں گے مال اور نہ نفع دیں گے بیٹے. سبحان اللہ. متقین، اور قریب کی جائے گی جنت متقیوں کے. ہاں، یہ متقیوں کا کتنا اعزاز ہے کہ جنت کو ان کے قریب لایا جائے گا. ہے نا. ہاں، ازلفت الجنہ، جنت کو قریب کیا جائے گا للمتقین. وبرزت الجحیم، اور جہنم کو ظاہر کیا جائے گا للغاوین، گمراہوں کے لیے. وقیل لہم، اور کہا جائے گا ان گمراہوں کو، اینا ما کنتم تعبدون، کہاں ہیں وہ جن کی تم پوجا کرتے تھے اللہ کے سوا. اللہ کے سوا جن کی پوجا کرتے تھے وہ کہاں ہیں، یعنی اصنام. حل ینصرونکم، کیا وہ آج تمہاری مدد کر سکتے ہیں، او ینتصرون، یا تمہارا انتقام وہ لے سکتے ہیں. فَكُبْكِبُوا فِيهَا، ان کو منہ کے بل ڈالا جائے گا اس میں. ہم والغاوون، اور تمام گمراہوں کو. وجنود ابلیس، اور ابلیس کے تمام لشکروں کو. اجمعون، سب کو جہنم میں منہ کے بل ڈالا جائے گا. قالو، اور وہ گمراہ لوگ کہیں گے، وہم فیہا یختصمون، اور وہ جہنم میں ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے ہوں گے. ہے نا، بڑے کافر چھوٹوں کو اور چھوٹے بڑوں کو لعنتیں کر رہے ہوں گے. چھوٹے بڑوں کو کہیں گے کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا تھا، تم نہ ہوتے تو ہم گمراہ نہ ہوتے. بڑے چھوٹوں کو کہیں گے کہ بے وقوف ہو، چائے کی پیالی کے پیچھے تم ہمارے پیچھے چل پڑے تھے، اس وقت تمہیں یاد نہیں تھا کہ اللہ رسول کا کیا حکم ہے. ہاں، حقہ پینے کے لیے ہمارے پاس آ گئے تھے، اس وقت تمہیں نہیں پتہ تھا کہ اللہ رسول کیا فرماتے ہیں. تو بڑے چھوٹوں پر اور چھوٹے بڑوں پر لعنتیں کریں گے. یہ ان کا جھگڑا ہوگا. یا اپنے معبودوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا، تم نہ ہوتے تو ہم گمراہ نہ ہوتے. تو معبودوں نے کہیں گے، مثلا بت بول کر کہیں گے کہ ہم نے کب تمہیں کہا تھا ہماری پوجا کرو، خود ہی تم نے بے وقوف تھے، ہمیں گھڑ لیا اور ہماری پوجا شروع کر دی. تو یختصمون، جھگڑے کریں گے. تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین،
پھر کہیں گے خدا کی قسم بے شک ہم کھلی گمراہی میں تھے، اذ نسویکم جب ہم تمہیں برابر کرتے تھے رب العالمین کے، یہ نا معبود یعنی بتوں کو کہیں گے کہ ہم کھلی گمراہی میں تھے جب ہم تمہیں رب العالمین کے برابر کرتے تھے عبادت میں، وما اضلنا الا المجرمون اور نہیں گمراہ کیا ہمیں مگر مجرموں نے یعنی شیاطین نے اور بڑے بڑے لوگوں نے، فما لنا من شافعین اب وہاں کہیں گے اب ہمارے لیے کوئی بھی سفارشی نہیں ہے، کفار کیا کہیں گے فما لنا من، یہ علامہ محلی نے کیا فرمایا، یعنی وہاں کہیں گے فما لنا من شافعین کما للمؤمنین من الملائکۃ والنبیین والمؤمنین، کہ آج مومنوں کے سفارشی تو موجود ہیں، فرشتے ان کی سفارشیں کر رہے ہیں، نبی ان کی سفارشیں کر رہے ہیں، مومن ان کی سفارشیں کر رہے ہیں، آج ہمارا کوئی سفارشی نہیں۔ کما للمؤمنین فما لنا من شافعین، یہ تو قرآن کا جملہ ہے نا، آگے تفسیری کما للمؤمنین من الملائکۃ والنبیین والمؤمنین، یعنی جیسے مومنوں کے فرشتے بھی سفارشی ہیں، نبی بھی سفارشی ہیں، مومن بھی سفارشی ہیں۔ اس مومنین سے مراد مومنین صالحین ہوں گے نا، اللہ والمؤمنین، ہاں مومن، کیونکہ مومن بھی مومن کی سفارش کریں گے نا، مومن ایک دوسرے کی سفارش کریں گے۔ اچھا یہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ لکل مومن شفاعت یوم القیامہ، قیامت کے دن ہر مومن کی شفاعت ہوگی۔ اچھا اب سوال ہوتا ہے کہ جو پہلے بخشے ہوئے ہیں جنتی ہیں ان کی شفاعت کا کیا مطلب، وہ تو پہلے ہی بخشے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کا جواب سنیے اور یاد رکھیے، جو پہلے ہی بخشے ہوئے ہیں ان کی سفارش حضور فرمائیں گے رفع درجات کے لیے، یا اللہ ان کا درجہ اور بلند کر، ٹھیک ہے نا، یہ صالحین کے لیے رفع درجات کی شفاعت ہوگی، اور جو جہنمی ہوں گے یعنی عذاب میں مبتلا ہوں گے ان کو عذاب سے چھڑانے اور جنت میں لے آنے کی شفاعت ہوگی، تو ہر مومن کی شفاعت ہوگی۔ اور اس دن پھر کافر کہیں گے فما لنا من شافعین، آج ہمارا کوئی سفارشی نہیں، اور مومنوں کے سارے سفارشی ہیں۔ اب بتائیے یہ جو کہتے ہیں ہمارا کوئی مددگار نہیں ہوگا، یہ اپنے آپ کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ ہاں یہ کافروں اور منافقوں کی طرف جا رہے ہیں، ہاں ہیں بھی وہی جی۔ فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، نہ کوئی ہمارا جگری دوست ہے آج، نہ کوئی ہمارا جگری دوست ہے جی، کیونکہ مومنوں کے دوست ہوں گے نا وہاں۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، وہ الا المتقین یعنی دوستی وہاں مومنوں کی قائم ہوگی۔ ہاں فلو ان لنا کرتن، اب وہ کافر کہیں گے اے کاش ہمیں پھر واپس دنیا کی طرف ایک بار جانے کا موقع ملتا، فنکون من المؤمنین، اور ہم ہو جاتے مومنین میں سے، ہاں وہاں ایماندار ہو جاتے۔ ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس یعنی ابراہیم علیہ السلام کے مذکور قصہ میں نشانی ہے، وما کان اکثرہم مومنین، اور نہیں تھے ان کے اکثر ایمان لانے والے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب عزیز و رحیم ہے۔ کذبت قوم نوح المرسلین، جھٹلایا قوم نوح نے رسولوں کو، یہ مرسلین جمع ہے، یہ کل کے سبق میں گزر چکا تھا۔ کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح، یاد کیجئے جب انہیں یعنی اپنی قوم کو
فرمایا ان کے ہم قوم حضرت نوح علیہ السلام نے الا تتقون، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امین رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو، وما اسألکم علیہ من اجر، اور نہیں میں طلب کرتا تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر، ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر یعنی مجھے ثواب عطا فرمانا نہیں ہے مگر رب العالمین کے ذمہ کرم۔ فاتقوا اللہ، پس تم اللہ سے ڈرو، واطیعونی، اور میری اطاعت کرو۔ قالوا، وہ کہنے لگے آپ کی قوم کے لوگ، انؤمن لک، کیا ہم آپ کی تصدیق تائید کریں، واتبعک الارذلون، حالانکہ آپ کی پیروی کی ارذل لوگوں نے، کمینے لوگوں نے، حقیر لوگوں نے۔ یہ دیکھا نا کہ کتنے یعنی جو متکبر لوگ ہیں وہ ایمانداروں کو حقیر وغیرہ سمجھتے۔ آج بھی ایسے ہی ہے، یہ جو سرمایہ دار لوگ ہوتے ہیں نا، حکے پر بیٹھ کر ایسے ایسے بکواس کرتے ہیں نمازیوں کے لیے اور صوفی لوگوں کے لیے، ایسے ایسے بکواس کرتے ہیں۔ تو یہ طریقہ انہی کافروں سرمایہ داروں کا ہے، کافروں کا، یہ ارذلون۔ قال، حضرت نوح علیہ السلام فرمانے لگے، وما علمی بما كانوا يعملون، مجھے کیا معلوم ان کے پیشے کیا ہیں۔ کیونکہ کوئی ہے نا، کوئی جوتے گانٹھتا ہے، کوئی کپڑے بنتا ہے، یہ جو ان کے پیشے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ وہ ان کے پیشے کیا ہیں۔ ما علمی بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربی، ان کا حساب نہیں ہے مگر میرے رب پر، یعنی میرا رب ان کو جزا دے گا جو وہ مسلمان ہوئے۔ لو تشعرون، کاش تم اس حقیقت کو جانتے۔ وما انا بطارد المؤمنین، انہوں نے مطالبہ کیا ہوگا نا کہ ان کمی قسم کے لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹاؤ تو پھر ہم آپ کے پاس بیٹھتے ہیں اور آپ کی باتیں سنتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا وما انا بطارد المؤمنین، میں مومنوں کو اپنے پاس سے دور کرنے والا نہیں ہوں۔ جی ہاں، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ کے بندے، نہیں، آپ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو پیشے ہیں، میرا تعلق، میرے علمی تعلق یا جاننے کا تعلق ان کے پیشوں سے نہیں ہے کہ جو مومن ہونا آئے تو میں پوچھوں کہ تیرا پیشہ کیا ہے۔ اگر تیرا پیشہ بہت اعلیٰ ہے تو پھر تو تجھے کلمہ پڑھاتا ہوں، اور تو اگر تیرا پیشہ اعلیٰ نہیں ہے تو پھر کلمہ نہیں پڑھاتا ہوں۔ یہ میرا کام یہ نہیں ہے، جو میرے پاس آئے گا میں اس کو کلمہ پڑھاؤں گا، ایمان والوں میں شامل اس کو کروں گا۔ وما انا بطارد المؤمنین، اور جو ایمان والے ہیں ان کو میں اپنے پاس سے دور نہیں کروں گا۔ اس لیے دور کر دوں کہ یہ غریب لوگ ہیں اور تم چودھری ہو، تمہارے آنے کے لیے ان کو دور کر دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وما انا بطارد المؤمنین، سمجھ آئیے نا؟ پیشوں سے کوئی غرض، ہاں، مجھے ان کے پیشوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہاں جی، ان انا الا نذیر مبین، نہیں ہوں میں مگر کھلا ڈرانے والا۔ قالوا، وہ کہنے لگے، وہ جو چودھری قسم کے لوگ تھے، لئن لم تنتہ یا نوح، اے نوح علیہ السلام اگر تو اپنی ان باتوں سے باز نہ آیا، نہ رکا، لتکونن من المرجومین، تو ہم پتھر مار مار کے تمہیں ختم کر دیں گے۔ مرجوم جس کو رجم کیا جائے۔ قال، حضرت نوح علیہ السلام، اللہ کے سارے نبی، کتنا بھروسہ ہے اللہ کی ذات پر، انہوں نے کہا کہ لتکونن من المرجومین۔ قال، نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، رب ان قومی کذبون،
یا اللہ میری قوم نے میری تکذیب کی ہے. لیکن یہاں سے وہ شیعوں کا جو تقیہ اس کا رد ہو جاتا ہے. رد ہو گیا. ان قومی کذبون فافتح بینی و بینہم فتحا، یا اللہ میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما. وَنَجِّنِي، اور مجھے بھی نجات دے. وَمَن مَّعِیَ، اور جو میرے ساتھ ہیں. اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کے ساتھیوں کا کتنا اچھا مقام ہے، کہ اللہ کے نبیوں کو بھی نجات ملتی ہے اور ان کے ساتھیوں کو بھی نجات ملتی ہے. وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِیَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ، اور جو میرے ساتھ مومنین ہیں. اور مومنین کی قید سے پتہ چلا کہ اگر کوئی اللہ کے نبی کے ساتھ ہو لیکن دل میں منافقت ہو تو پھر نبی کا ساتھ بھی فائدہ نہیں دے گا. منافقت کو فائدہ نہیں دے گا. ہاں جو مخلص مومن ہوں گے ان کو نبیوں کی سنگت وہ فائدہ دے گی. فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے نجات دی نوح علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ تھے بھری ہوئی کشتی میں، جو انسانوں اور حیوانوں سے بھری ہوئی تھی. ثم اغرقنا، پھر ہم نے غرق کر دیا. بعد، ان کے بعد، الباقین، باقیوں کو، یعنی جو ایمان نہیں لائے تھے. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے اللہ کی عظیم قدرت کی. وما کان اکثرهم مومنین، اور نہیں تھے ان کے اکثر ایمان لانے والے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. عاد المرسلین، جھٹلایا قوم عاد نے مرسلین کو. اذ قال لهم اخوہم، یاد کرو جب کہا ان کو ان کے ہم قوم حضرت ہود نے، الا تتقون، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو. انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امین رسول ہوں. فاتقوا اللہ، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر، اور نہیں میں طلب کرتا اس پر تم سے کوئی اجر. ان اجریہ الا علی رب العالمین، نہیں ہے میرا اجر مگر رب العالمین کے ذمہ کرم. اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، کیا تم بناتے ہو ہر بلند جگہ پر نشانی، یعنی ایسی عمارت جو تمہاری یادگار اور نشانی رہے. تعبثون، فضول، یعنی بغیر کسی ضرورت کے بلند جگہ پر اونچی ایک مکان بنا دینا کہ یہ ہماری یادگار رہے گی کہ فلاں نے یہ مکان بنایا تھا. ضرورت نہیں ہے. تعبثون. یا پھر وہ راستے پر کوئی مکان بناتے، وہاں بیٹھ جاتے، راستہ گزرنے والوں سے مذاق وغیرہ کرتے، استہزاء کرتے. تو یہ بھی گناہ کی بات تھی کہ راستے پر اونچی جگہ پر کوئی ایسا مکان بنا دینا، وہاں بیٹھ کر گزرنے والوں سے مذاق اور چھیڑ خانی کرنا. تعبثون. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور بناتے ہو تم ایسے مصانع، یعنی ایسے محلات کہ لعلکم تخلدون، گویا کہ تم نے ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے، کبھی نہیں مرو گے، یہی ہمیشہ رہو گے. جی. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم کسی پر گرفت کرو تو گرفت کرتے ہو جبارین کے طور پر، ایسے جبر کرنے والے، ظلم کرنے والے، یعنی جن میں ذرا بھی ترس نہ ہو، ایسے تم گرفت کرتے ہو. فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو. وَأَطِیعُونَ، اور میری اطاعت کرو. وَاتَّقُوا الَّذِی أَمَدَّکُم بِمَا تَعْلَمُونَ، اور ڈرو اس اللہ سے جس نے تم پر انعام کیا. بما تعلمون، ایسی چیزوں کا انعام کیا جو تم جانتے ہو. یعنی امدکم بانعام و بنین، تمہیں بہت زیادہ دیے
جانور اور بیٹے، وجنات اور باغات، وعیون اور کئی چشمے، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے، یعنی عذاب آخرت سے۔ تو جب اللہ کے نبی نے حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا تو وہ لوگ کہنے لگے سواء علینا، اے حضرت ہود برابر ہے ہم پر، اوعظت ام لم تکم من الواعظین، آپ واعظ کرو یا نہ کرو، یعنی ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ ام لم تکم من الواعظین ان ھذا الا خلق الاولین، یہ تو نہیں ہے یعنی جن باتوں سے آپ ڈرا رہے ہو، مگر الا خلق الاولین، مگر پہلے لوگوں کا طریقہ، پہلے بھی لوگ ایسے ڈراتے تھے۔ وما نحن بمعذبین، اور نہیں ہم پر عذاب کیا جائے گا۔ فکذبوہ، پس ان لوگوں نے اللہ کے نبی کی تکذیب کی، فاہلکناہم، پس ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، یعنی ایسی ہوا بھیجی نا جس ہوا سے ان کو ہلاک کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں یعنی ان کے تکذیب کرنے اور تکذیب کے انجام میں، ان کی ہلاکت میں نشانی ہے، لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور نہیں تھے ان کے اکثر ایمان لانے والے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ،